یہ وہی رہ جائے؟ دیکھیے ثنا، یہ اصل میں 30 سال جو بیڈ گورننس رہی ہے پاکستان کے اندر اور جو کرپشن کا راج رہا ہے، جس کے خلاف قوم نے مینڈیٹ دیا ہے عمران خان کو، اس کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے۔ اب انہوں نے جو قوم کے ساتھ وعدے کیے ہیں، جس میں صحت اور تعلیم کے ہیں، روزگار کے ہیں، گھر بنانے کے ہیں، انوائرمنٹل کو ٹھیک کرنے کے ہیں، ٹیکس کلیکشن کے ہیں، یہ سارا جو پولیسنگ ٹھیک کرنے کی بات کی ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کی ہے، تو اگر سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے اور کرپشن کی ایلیمینیشن ہوتی ہے اور آپ اپنے وسائل کے مطابق جو ہے چیزوں کو نئے انداز کے ساتھ کرافٹ کرتے ہیں، تو ممکن نہیں ہوگا آنے والے کل کی حکمران کے لیے کہ اس کو ریورس کر دے۔ ہاں، اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس کو اگر درست وہ کریں گے تو لوگوں کی ان کا اپریسیشن ہوگی۔ اب عمران خان کی اس بات کے ساتھ کوئی بھی ان کا بڑا ناقد بھی کیسے کر سکتا ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں پوری قوم کو کہ کس طرح فنڈز کا استعمال کیا جاتا رہا، جس ملک کے اندر لوگ غربت سے مر جاتے ہیں، جہاں ایک بیڈ کے اوپر 3 لوگ 2 لوگ پڑے ہوئے ہیں، جہاں مائیں جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر اور ہسپتالوں کی سیڑھیوں کے اوپر بچے جنم دے رہی ہیں، جہاں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہاں اگر وہ ڈیم بنانے کی بات کر رہے ہیں، وہاں اگر کوئی وہ ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ یہ کلونیل دور کی جو نشانیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، سالانہ 47 کروڑ کا خرچہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ یہ فوج ظفر موت جو بھرتی کی ہے کس بات کی ہے بھائی؟ اتنا بڑا گورنر ہاؤس کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ اتنا بڑا پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر اتنا بڑا خرچہ اس غریب ملک کا اور اس غریب قوم کا جو قرضوں کے اوپر پل رہی ہے اور قرضوں کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہے، جو اتنے بڑے قرضے لے رہے ہیں، اس طرح سے شاہانہ انداز اور اس طرح سے شاہانہ انداز اور پروٹوکول کو ختم کرنے کی بات کی ہے۔ عمران خان کا جو بنیادی 2 ایجنڈے ہیں، ایک تو ہے کہ اپنے وسائل کے مطابق اپنی زندگی کو واپس لے کے آنا ہے، دوسرا انہوں نے یہ کرپشن کا جو لوٹا ہوا مال ہے باہر سے بھی لے کے آنا ہے، یہاں سے بھی، اور تیسری انہوں نے جو چندہ کی مہم شروع کی ہے ڈیمز کے اندر، اس کو بھی انہوں نے